یہ لوگ بتوں کے نام پر ذبح بھی کرتے تھے، جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور اس کو استھان یا اس کو نصب کہا جاتا ہے، انصاب کہا جاتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وما ذبح علی النصب، کہ تمہارے لیے وہ گوشت بھی حرام ہے، اس جانور کا گوشت بھی حرام ہے جو نصب پر ذبح ہوا ہے۔ نصب کیا ہے؟ جس کو ہمارے یہاں استھان کہتے ہیں۔ تو یہ جو استھان ہے اس پر ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے۔ بتوں کی جگہ جہاں ہوتی ہے، جہاں ان کی عبادت ہوتی ہے، وہاں اگر کوئی جانور ذبح ہوتا ہے اس کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے تقرب کے لیے ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ وما ذبح علی النصب، اس کے کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں کان حول الکعبۃ حجارہ، کعبہ کے اطراف کچھ پتھر تھے، اور کان یذبح علیہا اہل الجاہلیہ، ان پتھروں پر جاہلیت والے، جاہلیت اسلام سے پہلے کا زمانہ جس میں لوگ کفر اور شرک میں پڑے ہوئے تھے۔ جہالت الگ ہے، جاہلیت الگ ہے۔ تو جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جس میں لوگ شرک اور کفر میں پڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ کان حول الکعبۃ حجارۃ کان یذبح علیہا اہل الجاہلیہ، کعبہ کے اطراف کچھ پتھر تھے، اہل جاہلیت ان پتھروں پر جانور ذبح کرتے تھے۔ وَيُبَدِّلُونَهَا إِذَا شَاءُوا بِحَجَرٍ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْهَا، اور کوئی پتھر دوسرا اچھا کوئی مل جاتا تو وہ پتھر ہٹاتے، ایک اس میں سے دوسرا لا کے ادھر رکھتے تھے۔ کوئی اچھا گول کیسا بھی جیسے پتھر ان کی پسند کا اگر مل جاتا، وہ پتھر ہٹا کے دوسرا پتھر لاتے تھے اور وہاں پر اس کو رکھ کر اس پر ذبح کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پتھر یہاں ذبح کرنا چاہیے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ یعنی مختلف مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی، ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ثابت ابن الضحاک کہتے ہیں نظر رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینحر ابلا ببوانہ، ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں بوانہ اس جگہ پر میں جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں، فلانی جگہ پر۔ فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نظرت ان انحر ابلا ببوانہ، میں بوانہ کے مقام پر جانور اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد، وہاں پر جاہلیت کے اوثان میں سے کسی وثن کی عبادت ہوتی تھی؟ آپ نے پوچھا جہاں بوانہ ہے کیا وہاں پر جاہلیت میں کسی وثن کی عبادت ہوتی تھی؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہاں پہ وہ جگہ ایسی نہیں ہے۔ قال هل كان فيها عيد من اعيادهم، آپ نے پوچھا کیا مشرکین کی عیدوں میں سے کوئی عید وہاں پر منائی جاتی تھی؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنذرک، آپ نے کہا ٹھیک ہے اپنی نظر پوری کرو۔ فإنه لا وفاء لنذر في معصیۃ اللہ، اس لیے کہ اللہ کی معصیت میں کوئی نظر پوری کی جائے گی نہیں۔ ایسی نظر پوری کر سکتے ہیں جو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، ایسی کوئی نظر پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ ولا فیما لا یملک ابن آدم، اور نہ ایسی نظر پوری کرنا ہے جو بنی آدم کے بس میں ہی نہیں ہے، جو میں کر ہی نہیں سکتا، ایسی نظر بھی پوری کرنا لازم نہیں ہے۔ تو اس سے یہ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے وثن وہاں پر ہوا کرتے تھے مختلف بستیوں میں، علاقوں میں، اور ان اوثان پر لوگ ذبح کیا کرتے تھے۔ وثن اور صنم میں کیا فرق ہے؟ وثن مثلا کوئی بھی گول پتھر، چوکور پتھر، یا کچھ بھی پیڑ یا اس طرح کی کوئی قبر، ایسی چیز جس کا کوئی جاندار کا ڈھانچہ نہیں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وثن۔ اور ایسی چیز جس میں ڈھانچہ ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں ناک کان بنے ہوئے ہیں، ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ صنم۔ صنم اور وثن۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈر تھا کہ میری قبر بھی وثن بن سکتی ہے، لوگ کہیں اس کو وثن نہ بنا لیں۔ تو معلوم ہوا کہ قبر پرستی کا ڈر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ میرے بعد میری قبر کی عبادت نہ کی جائے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمان آج گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر، پڑھے لکھے، ان پڑھ، جاہل اور انجینئر،
कितने लोग हैं जो आज कब्रों की इबादत में लगे हुए हैं। जिस चीज़ से आपने मना किया था, न सिर्फ नबी की बल्कि नबी की छोड़ के आज इंसानों की, सालिहीन की, अल्लाह वालों की, बल्कि चरस गांजा पीने वालों की, और उनके जो जानवर थे उनके आसपास कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े जो भी होते थे, उनकी भी कब्रें बनाकर उनकी इबादत करना आज मुसलमानों ने शुरू किया है। तोते शाह, बिलाई खाला, और कुत्ते बाबा, कुत्ते शाह, और क्या नहीं, यहाँ तक कि पत्थर की इबादत, जो वतन वहाँ पर होते थे, काबा के अतराफ पत्थर रखे जाते थे, आज मुसलमान क्या कर रहा है, फलाने बाबा की कब्र की एक ईंट लेकर कहीं और जाकर उस ईंट से और एक कब्र बना रहा है, फिर उसके आसपास बैठ के अपनी मन्नतें और अपनी मुरादें और अपने सारे मामलात कर रहा है, उनका दरगाहों का तवाफ कर रहा है। पत्थर की इबादत नहीं कर रहा हो, वो क्या वतन नहीं है? काबा के अतराफ पत्थर थे, वो बुत हो गए, और किसी की कब्र का पत्थर निकाल के अगर उसके साथ वही मामला किया, वो पत्थर नहीं है? आप सोचिए। तो ये आज मुसलमानों में ये आज आ चुका है। आज मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद आज ये कर रही है। तो वहाँ पर ये भी मामला था कि वो वसन की इबादत करते थे, पत्थरों की इबादत किया करते थे।